اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے. اس کی رحمت جو ہے وہ بلکہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندے کو بخش دیا جائے. بندہ خود ہی جو ہے اس کی رحمت سے دور بھاگتا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. سب لوگ اکٹھے ہوئے تو بارش کے لیے کہ دعا کریں اللہ پاک جو ہے وہ بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، تیرے ان بندوں میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی، تو آپ نے جو ہے کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے جو ہے بارش نازل نہیں ہو رہی. اس بندے نے نا دل ہی دل میں ایک بندے نے سوچا کہ یا اللہ، ساری زندگی تو نے پردہ ڈالا، اب بھی جو ہے میرا پردہ ڈالی رکھ، میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس نے ابھی دل ہی میں معافی مانگی ہے کہ ساتھ ہی بارش شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا میرے مالک و مولا، اب بارش کیسے شروع ہوئی؟ اب اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان ایک نیک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش شروع ہوئی. یعنی اسی بندے کی وجہ سے بارش ہوئی جو پہلے گناہ گار تھا. جب توبہ کی، توبہ کرنے سے اس کے گناہ اللہ نے معاف کیے، بلکہ اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو جت پہلے بہت گناہ گار تھا اب نیک ہو گیا توبہ کر کے، اسی کے صدقے اللہ نے بارش برسا دی. اس طرح جو ہے ایک بندے سے تنگ آ کے لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا. اب جو ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو اس نے دائیں دیکھا اور بائیں، کوئی نظر نہ آیا سہارا. پھر اس نے اوپر دیکھا، فرمایا دعا کی کہ یا اللہ، تیرے علاوہ تو میرا کوئی نہیں نہ ہے، تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے معاف کر دے. یعنی موت سے پہلے اس نے جو ہے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس وقت معاف فرما دیا. تو اس کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی کہ بندے کو جو ہے بخش دے. پھر جو ہے حضرت ایک فیصلہ ہوا ایک بندے کو سزا کا کہ اس کو جو ہے سزا دی جائے. اب ہوا اس نے بندے نے کہا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ. وہ جو تھا جس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا جی حضرت عمر نے کیا فیصلے کے خلاف جانا؟ انہوں نے تو کبھی فیصلے کے خلاف نہیں جانا. اس نے کہا جی نہیں، مجھے آپ لے جائیں حضرت عمر کے پاس. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو اس بندے نے جا کے یہ کہا کہ حضرت عمر کو کہ مجھ سے نا یہ پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں. یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ پہلی دفعہ تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ تو وہ بندے کو پکڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو مہلت دے دیتا ہے. اس کی مثال اس طرح اگر میں دوں گا، بچے ایگزام میں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ٹیچر پکڑ لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سر ابھی پہلی دفعہ ہی پوچھا ہے، حالانکہ پکڑا پہلی دفعہ ٹیچر نے، وہ تو 3-4 دفعہ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں. تو وہ اللہ جو ہے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ اپنے جو ہے گناہوں کی معافی مانگ لو. لیکن آج جو ہے ہم معافی مانگنے کی بجائے ہمیں جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. آج جو ہے اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، کسی کو آواز پیاری دی ہے، اس کو چاہیے تھا وہ مسجد میں جا کے اذان دیتا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کرتا، وہ جو ہے نعتیں پڑھتا. آج اگر کسی کو آواز پیاری مل گئی ہے تو وہ سونگز گانے گانے لگ جاتا، یعنی گانوں کی طرف چلا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورت بنا دے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جی یہ جو ہے ماڈلنگ ان میں چلا جاتا ہے. یعنی دکھ کی بات ہے کہ جو ٹیلنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ٹیلنٹ سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ ہارون رشید جو ہے بادشاہ، ان کے دربار میں ایک بندہ آیا مداری، ٹیلنٹ اس کے پاس بہت کمال کا تھا. وہ ایک سوئی اس نے ماری دیوار کے اندر فٹ ہو گئی، دوسری سوئی اس نے پھر ماری، جو پہلی سوئی کا سوراخ تھا اس کے اندر جا کے فٹ ہو گئی، تیسری سوئی ماری دوسری سوئی کے سوراخ میں. اس طرح پوری اس نے ایک لائن بنا دی چین. سب لوگوں نے داد دی، بڑی بات ہے. تو بہت وزیروں نے بھی انعام دیا. جب خلیفہ ہارون رشید کی باری آئی تو اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے بادشاہ بہت بڑا انعام دے گا. خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا اس کو پکڑ کے جوتے مارو. یعنی اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے نشانے کا، اور یہ ضائع کر رہا ہے مداری بن کے. اس کو چاہیے فوج میں بھرتی ہو اور دشمن کے خلاف جو ہے لڑے، مقابلہ کرے. تو آج جو ہے ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہماری خوبیاں کیا ہیں.
بات جی دیکھا دیکھی وہ یہ کر رہا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا. تو اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا چاہیے، اور اس دین پر چلنے میں ہی گزارا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے. بلکہ وہ ایک بندہ تھا، تو وہ جو ہے اورنگزیب بادشاہ جو تھا نا، اس کے پاس آیا اور آ کے کہتا بادشاہ تم مجھے پہچان نہیں سکتا، اگر تم نے یعنی میں تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم نے مجھے پہچان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہچانا تو مجھے انعام دو گے بہت بڑا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ روپیہ جو ہے بندہ چلا گیا اور آیا نا جب روپ بدل کے، بادشاہ نے پہچان لیا. اس نے کہا تم تو مداری ہو جو پہلے آئے تھے، چلو دوڑ جاؤ، کوئی انعام نہیں. اگلی دفعہ پھر روپ بدل کے آیا. اب روپ بدل کے آیا، بادشاہ نے جو ہے پھر پہچان لیا. اب وہ چلا گیا چپ کر، اس نے کہا ادھر دال نہیں گلنی میری، چلا گیا. اب جو ہے نا اورنگزیب بادشاہ گزر رہا تھا، کہیں جانا تھا، تو رستے میں جاتے جاتے نا اس نے کہا جی کیوں نہ وہاں جو ہے نا دربار تھا، کوئی لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا جی اب میں نے مشن پہ جانا، چلو دعا ہی کراتے جاتے ہیں. اب چلا گیا تو بادشاہ جب گیا تو لائن میں لگ گیا، کیونکہ سب لوگ لائن میں لگے تھے. انتظار کرتے کرتے جب باری آئی، کیونکہ اس نے کہا جی میں دعا کراتا جو مشن پہ جا رہا ہوں کامیابی مل جائے. جب باری آئی جا کہتا بابا جی دعا کر دو میرے لیے، میں جا رہا ہوں مشن پہ. اب جب بابے نے دعا کی تو یہ اٹھ کے جانے لگا اورنگزیب بادشاہ. وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی داڑھی اتاری، اس نے کہا میں وہی ہوں مداری جو تیرے دربار میں آیا تھا، اور میں نے کہا تو مجھے پہچان نہیں سکے گا اور تو مجھے انعام دے گا. بادشاہ نے کہا واقعی یار میں نے تجھے نہیں پہچانا، مانگ تو کیا مانگتا ہے. لیکن وہ جو بندہ ہے نا اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کہا بادشاہ دیکھ میں وقتی طور پہ اس نبی کی جو ہے غلامی میں آیا اور داڑھی رکھی اور جو ہے دین کو ظاہری طور پہ کیا، تو مجھے دیکھ تجھ جیسے بادشاہوں کی چیزیں میرے ہتھی چڑھ گئی، یعنی سلطنت جو ہے میرے ہاتھ آ گئی. تو اگر میں حقیقت میں اس دین پر عمل کروں گا تو پھر مجھے کیا ملے گا. تو اس نے سچے دل سے توبہ کی اور جو اسلام کے راستے پہ چل پڑا. تو آج جو ہے ہم لوگوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، پھر ہی جو ہے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی بولا گفتگو کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.